یہ تین ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں مختلف وربز کو سامنے رکھتے ہوئے. ذہب یذهب بھی ہم نے کیا, قرأ یقرأ بھی کیا, دخل یدخل بھی کیا, خرج یخرج بھی کیا, جلس یجلس بھی کیا, مختلف کیے. اور یہ تین ایگزامپل اس لیے رکھی ہیں کہ آپ دیکھیں ان تینوں ایگزامپلس میں جو ماضی ہے اس میں عین کلمہ کی حرکت ذرا نوٹ کریں. زبر زبر زبر. تو جب ماضی میں عین کلمہ کی حرکت زبر ہوگی تو آپ نے دیکھا مضارع میں عین کلمہ کی حرکت جو ہے وہ زبر بھی ہو سکتی ہے, زیر بھی ہو سکتی ہے, پیش بھی ہو سکتی ہے. تین میم عین سمع یسمعو. ماضی میں عین کلمہ زیر والا ہوگا تو مضارع میں 99.99% چانسز ہوں گے کہ عین کلمہ زبر والا ہوگا, لیکن 0.01% چانسز یہ ہوں گے کہ مضارع جو ہے وہ عین کلمہ زیر کے ساتھ آ جائے, جیسے حسب یحسب. دو ایگزامپلز یہ میں نے دے دی, یعنی ماضی میں عین کلمہ زیر والا اور مضارع میں عین کلمہ زبر اور زیر والا. اور ایک ہم نے ایگزامپل کی تھی جی کاف را میم مادے سے, کروما. جب بھی ماضی میں درمیان والا حرف پیش کے ساتھ ہوگا اس کا مضارع لازماً پیش کے ساتھ ہوگا. یہ 6 ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھ لی جی. آج ہم ان 6 ایگزامپلز کو سٹینڈرڈ مانیں گے. مختلف وربز ہیں, بے شمار ایگزامپلز ہیں, اس میں سے یہ 6 ایگزامپلز ہم نے لے لی. فتح یفتح, ضرب یضرب, نصر ینصر, سمع یسمع, حسب یحسب, کرم یکرم. فتح, ضرب, نصر, سمع, حسب, کرم, ان 6 ماضی کے جو الفاظ ہیں ان کا پہلا حرف ذرا کیا ہے یہ مجھے بتائیں. فتح کا پہلا حرف کیا ہے جی؟ فا. ضربہ کا پہلا حرف ضاد, نصرہ کا نون, سمیہ کا سین, حسبہ کا ہا اور کرما کا کاف. ان کا پہلا میں نے حرف لے لیا. فا, ضاد, نون, سین, ہا, کاف. آسان سی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرض کیا آپ کے سامنے آ گیا لکھا ہوا مسلم لیگ, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر مسلم لیگ کون سی مسلم لیگ مراد ہے؟ نہیں بتا سکتے نا. اب میں اس کے آگے بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں نون, پہچان گئے نا. اگر مسلم لیگ کے آگے لکھا ہوتا کاف پھر بھی پہچان لیتے, اگر لکھا ہوتا جیم سارا کو پہچان لیں گے. یعنی اصل میں کیا ہے, یہ جو بریکٹ میں لکھا نا اس سے ہم نے پہچانا ہے کون. تو اب جو ہم کام کریں گے نا, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مادہ جی دال, خا اور لام. میں کہتا ہوں جس سے ماضی مضارع بنائیں تو آپ بنا لیں گے فوراً, کیونکہ آپ نے یاد کیا ہوا ہے کہ دخل یدخل. اگر فرض کیا آپ نے یاد نہ کیا ہوتا, اس کے علاوہ کوئی 3 لیٹرز پر مشتمل لفظ آ جاتا ہے اور آپ اسے ماضی مضارع بنانا چاہتے ہیں. 2 سورسز ہیں نا ہمارے پاس, ڈکشنری ہے قرآن. تو ڈکشنری آپ نے کھولی, ڈکشنری میں آپ کو دال خا لام کے آگے لکھا ہوا بریکٹ میں مل گیا جی نون. تو آپ فوراً سمجھ گئے کون سا گروپ ہے, یہ نصر ینصر گروپ ہے. آپ نے فوراً کیا کیا, اس دال خا لام کو اس نصر ینصر گروپ میں فٹ کر دیا. تو کیا بن گیا یہ دخل یدخل. یہ فائدہ ہوا ہمیں. عین, لام اور میم 3 حروف آگے جی. کنفیوژن یہ ہو سکتی ہے کہ جس کو یاد نہیں وہ کہے کہ علمہ ہے کہ علمہ ہے کہ علمہ ہے, اور مضارع پتہ نہیں یعلمو ہے کہ یعلمو ہے کہ یعلمو ہے, کیا ہے. اس کا حل میں دینے لگا ہوں آپ کو کہ کسی بھی مادے کو آپ ماضی مضارع کس کمبینیشن میں لانا چاہتے ہیں, ڈکشنری کنسلٹ کرنے کے لیے آپ کو الفابیٹیکلی جانا پڑے گا اس مادے تک, اور آگے بریکٹ میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا جی سین. جب آپ نے سین لکھا ہوا دیکھا تو فوراً پہنچ گئے کون سا کمبینیشن, سمع یسمعو. تو آپ فوراً عین لام میم کو سمع یسمعو کے پیٹرن پہ ڈھال دیں گے تو کیا بن جائے گا یہ علمہ یعلمو. اب حالانکہ دیکھیں اگر میں آپ کو علمہ بتا دیتا نا تو آپ 99.99% پر عمل کرتے ہوئے یہاں پر جاتے یعلمو, اور کنفرم ہو گیا. اب یہ ڈکشنری نے کنفرم کر دیا کہ یہ اسی طرح ہے, علمہ یعلمو ہی ہے. ماضی اور مضارع کے 6 کمبینیشنز. گرامر کی اصطلاح میں جو ٹاپک کہلائے گا یہ کہلوائے گا جی ابواب. ابواب جمع ہے باب کی, باب مین دروازہ. تو یہ 6 ابواب ہیں جی. ماضی میں ان 6 کے 6 بابوں کے 3 حروف ہیں. فتح 3, ضرب 3, نصر 3, سمیہ 3, حسبہ 3, کرما 3. 3 والا عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے ثلاثی. ابواب ثلاثی. اور ماضی میں آپ دیکھیں صرف وہی مادے کے 3 حروف ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اس پوری کیٹیگری کا نام بن جاتا ہے ابواب ثلاثی مجرد.